اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام ہمارا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم اور احترام انسانیت، نیا سال اور کرنے کے کام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، اپنے مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے۔ نمبر 4، اپنی فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے۔ نمبر 5، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ اسی طرح مومن اپنا ہر دن اہم ترین دن سمجھ کر گزارتا ہے۔ مومن ہر ہفتے، ہر مہینے میں مزید ترقی کرتا ہے۔ اس کا ہر سال پچھلے سال سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنے ہر دن کو پچھلے دن سے بہتر کس طرح بنانا ہے یہ سوچتا ہے۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، وہ علم جو ہمیں اچھا انسان، اچھا مسلمان بننے میں مدد دے۔ علم کے ذریعے ان کاموں کا پتہ چلتا ہے جن کو کر کے ہم کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ علم صرف جان لینا ہی نہیں بلکہ اس کو اپنے عمل کا حصہ بنانا اصل علم ہے۔ اس نئے سال کی ابتدا اس عہد سے کریں کہ ہم اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنائیں گے اور ہمارا آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا۔ اس سال ہم اللہ سے قریب ہونے اور شیطان اور برائیوں سے دور ہونے کی کوشش کریں گے اور ایسے تمام کاموں سے بچیں گے جو اللہ کے قریب کرنے، اس سے محبت پانے اور اس کی رضا حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ محرم الحرام کی چند خصوصیات ہیں جو اس مہینے میں پائی جاتی ہیں۔ اس مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو دی پہاڑ پر اتری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنائی لوٹا دی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ اس تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسلامی اعتبار سے ماہ محرم کو بڑی فضیلت بخشی گئی ہے اور اس مہینے کے نفل روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ یہ مہینہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہم اور بہت ہی اعلیٰ مہینہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہم جس میں قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ دراصل امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہ بہت سے ایسے موقع فراہم کیے گئے ہیں جن میں وہ زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر کے اللہ کے احکامات کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ نیک اعمال جب بھی کیے جائیں اللہ کے نزدیک ان کی بہت بڑی اہمیت ہے اور ان کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ البتہ اس کے باوجود کچھ اوقات امت محمد یہ کے لیے ایسے مقرر کیے گئے ہیں جن میں نیک اعمال کرنے پر مزید کئی گنا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آخری امت ہے اسے اسی طرح کے موقع اس لیے فراہم کیے گئے کہ اس امت کے لوگوں کی عمریں سابقہ امتوں کے مقابلے میں کم رکھی گئی ہیں۔ کم عمری کی وجہ سے عرصہ دراز تک عبادت خداوندی میں مشغول رہنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ اس لیے اس آخری امت کو ایسے موقع اور اوقات فراہم کر دیے گئے جن میں وہ اپنے نیک اعمال کا کئی گنا اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ راتوں میں شب قدر اور شب برات جیسی راتیں عطا کر دیں، دنوں میں جمعہ کے دن
اور عاشورہ کو زیادہ افضل قرار دے دیا گیا۔ تاریخوں میں ذی الحجہ کے بعض تاریخوں کو بڑی فضیلت بخشی گئی اور مہینوں میں ماہ رمضان اور ماہ محرم کو زیادہ مبارک اور افضل بنایا گیا۔ احادیث میں ماہ محرم کے لیے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے نزدیک محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کی میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔